الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، کل ہم نے رموز اوقاف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ رموز جو ہے وہ رمز کی جمع، اس کے معنی اشارہ کرنا، اور اوقاف کا لفظ جو ہے یہ وقف کی جمع ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے، تو رموز اوقاف کا کیا مطلب ہوا کہ جو الفاظ جو ہم بولنے میں اپنی آوازوں کو بلند یا ہلکا کر کے یا ٹھہر کر اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، غصے میں ہوں تو آواز میں تیزی اور شدت ہوتی ہے، افسردہ ہوں تو لہجہ دھیما ہوتا ہے، لکھتے وقت بھی ہم جذبات و خیالات کی نوعیت کے اعتبار سے الفاظ اور جملوں کے ساتھ نقطے اور سیدھی ٹیڑھی لائنیں لگاتے ہیں، جس سے ہمارے پڑھنے والے کو تحریر کا صحیح ابلاغ ہو جاتا ہے۔ یہ علامات ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ان تمام علامتوں کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رموز اوقاف جو ہیں وہ 10 جو ہیں وہ علامات ہیں، جن میں سب سے پہلے سکتہ پر ہم نے بات کی تھی کہ سکتہ کیا ہوتا ہے۔ سکتہ مختصر وقفے کی علامت کو کہتے ہیں، اور اس میں مطلب آپ جو ہے جس لفظ کے بعد سکتہ آتا ہے وہاں ہم تھوڑا سا رکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چل پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جب 2 سے زیادہ اسماء میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، صفات میں استعمال ہوتا ہے، افعال میں استعمال ہوتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے جملوں کو اکٹھا کرنے میں بھی جو ہے وہ سکتہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جو علامت تھی وہ پڑھی تھی وقفہ، جسے ہم سیمی کولن بھی کہتے ہیں۔ یہ سکتے کی نسبت یہاں پر زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقفہ جو ہے یہ بڑے جملوں میں شامل کئی چھوٹے چھوٹے جملوں کو علیحدہ کرنے کے کام آتا ہے۔ مثلاً دودھ ایک مکمل غذا ہے، یہ ہماری پیاس بجھاتا ہے، اسے ہمیں غذائیت ملتی ہے، ہم اسے توانائی حاصل کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جملے، ان میں تھوڑا تھوڑا وقفہ دینے کے لیے ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آگے پڑھنا تھا رابطہ۔ رابطہ جس کو ہم انگریزی میں کولن بھی کہتے ہیں، اس علامت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر وقفے سے زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جب کسی بھی بات کی وضاحت کرنا مقصود ہو تو ہم رابطہ استعمال کرتے ہیں، یا جب ہم نے کسی کا قول نقل کرنا ہو تو بھی ہم رابطہ کی علامت کو استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی کی بات کی تشریح کرنی ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا دوسروں پر الزام تراشی نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے، یا ہم یہاں پر کہ جب کسی کا ہم نے قول نقل کرنا ہے، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ قیام پاکستان کے وقت فرمایا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، تو یہاں پر ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ رابطہ کے بعد اگلا کیا آ جاتا ہے؟ تفصیلیہ۔ تفصیلیہ جسے ہم ایک کولن اور ڈیش، ان دونوں علامتوں کا استعمال یہاں پر بیک وقت ہم کرتے ہیں۔ اس علامت سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آگے کسی بات کی تفصیل آ رہی ہے۔ کبھی اس سے پہلے حسب ذیل یا درج ذیل کے الفاظ بھی لائے جاتے ہیں، اور اس علامت کے بعد ضروری ہے کہ عبارت جو ہے وہ نئے پیراگراف سے شروع ہو۔ جیسے اس مضمون کے اہم نکات درج ذیل ہیں، درج ذیل کے ہیں، اس کے بعد ہم یہ علامت کولن اور ڈیش کی استعمال کریں گے، اور اس کے بعد نئے پیراگراف سے ہم اپنی بات جو نکات ہم بیان کر رہے ہیں اس کو ہم اگلی پیراگراف سے، اگلی لائن سے اس کو شروع کریں گے۔ یا جیسے ایک اور مثال آپ لے لیں کہ فیض کی اہم نثری تصانیف یہ ہے، اس کے بعد آپ ماہ و سال آشنائی، سلیبیں میرے دریچے میں، یہ تمام جو ہے وہ علامتوں کا آپ ان تمام تصانیف کے آپ نام دے دیں گے۔ اس کے بعد تفصیلیہ کے بعد اگلا کیا آتا ہے؟ فل اسٹاپ۔ چلیں آپ ایسا کریں کہ ہم یہ 4 پوائنٹس تک اس کو رکھتے ہیں، تفصیلیہ تک آپ اس کو کر لیں۔ اس کے بعد ہم اپنی نظم شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلا چیپٹر اپنا کر چکے، تو اب ہم اس کی پہلی نظم جو حمد، ٹھیک ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی نظم جس میں
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا اظہار جس میں کیا جاتا ہے اسے ہم حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لفظ کو آپ نے پروناؤنس صحیح درست انداز سے کرنا ہے. یہ لفظ حمد ہوتا ہے. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو سنتی ہوں وہ حمد لفظ بولتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اس کی پروننسیشن بار بار کر رہی ہوں کہ آپ نے اسے حمد کہنا ہے. ٹھیک ہے، مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس میں پہلا شعر کیا ہے؟ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ اس کے ورڈز کے مشکل مطالب جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. مہکش کسے کہتے ہیں؟ شراب پینے والے کو. ٹھیک ہے، اور دور جام یعنی کہ اس کے سامنے جو ہے شراب کے گلاس کا باری باری سب کے سامنے جانا. تشنا لب پیاسا، لطف عام اس کا جو کرم ہے، اس کا جو فضل ہے وہ ہر کسی کے لیے عام ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ایسی ہے جو بلا تخصیص ہر کسی کے لیے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی نعمتیں نازل کرتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص مجھ پر ایمان لایا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص جو ہے یہ میرا پیروکار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس شخص نے میری نعمتوں کا شکرانہ کیا یا نہیں کیا. وہ اللہ واحد لا شریک ہے، وہ رب البشر ہے، وہ رب کائنات ہے، کائنات کی ہر شے اس کے وجود کی مظہر ہے. تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک دو جہاں ہے، اس نے کائنات تخلیق کی اور انسان کو اس کائنات میں اپنا نائب مقرر کیا ہے. اور یہ آقا ایسا نادر و بے مثال ہے کہ ہر دم اسے اپنے غلاموں کی فکر رہتی ہے. وہ انہیں پیدا کر کے بھول نہیں گیا، بلکہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کے حال پر نگاہ رکھتا ہے. وہ پالنے والا ہے، وہ رازق ہے، یعنی رزق عطا کرنے والا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اس میں بلا تخصیص کسی عربی یا اجمی، گورے کالے، چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، اچھے برے، مسلم غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا نگہبان اور پاسدار ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں. اب اس میں یہ شعر بھی ایڈ کر سکتی ہیں کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. تو آپ اس کا پہلے شعر کی تشریح اس انداز سے کریں گے. اچھا جی، آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ جو چیپٹر آپ کو نظم کی تشریح آتی ہے، یہ آپ کو کس طریقے سے آئے گی؟ اس میں آپ کو 2 اشعار دیے جائیں گے جس میں آپ کو ان کی اکٹھی تشریح کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، نثر پاروں کے حوالے سے آپ کو مختصر سوالات جو اس کا معروضی حصہ ہے. نظموں کے اشعار کی تشریح میں 4 نمبر کے آپ کو 2 بند کی تشریح کرنا ہوگی، اور 1 نمبر آپ کو اس کی نظم کے عنوان کا ہوگا اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوگا. اس طریقے سے آپ کو 10 نمبر کی تشریح کرنا ہے. اور اسی طرح غزلوں کی تشریح آپ کو 3 اشعار دیے جائیں گے، ان کی تشریح کرو گے اور ساتھ 1 نمبر آپ کو غزل کے شاعر کا نام لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کا دوسرا شعر ہم دیکھتے ہیں. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور اس کی ذات و صفات میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، جس کی کوئی معافی نہیں. ایک مسلمان کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا بنیادی کلمہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو وہ بھی شاعر بھی کیا کہتا ہے کہ اس کی صفت توحید کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میدان میں تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو واحد لا شریک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، کہ اگر ہم کائنات کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو کسی ایک کے ہونے، دیکھیں اگر آپ ایک ملک میں ایک سے زیادہ حکمران بھی نافذ ہو جائیں، ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے لگیں، تو 2 ذہن کبھی ایک جیسا نہیں سوچ سکتے. کیا ہوگا کہ ملک میں انتشار پھیل جائے گا، بدامنی پھیل جائے گی. تو پھر اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے اگر ایک سے زیادہ جو ہے وہ
خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام کب سے درہم برہم ہو گیا ہوتا۔ اس لیے یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ آپ اس میں وہ شعر ایڈ کر سکتی ہیں کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہو جاتا اگر ایک سے زیادہ جو ہے وہ خدا ہوتے تو ہمیں ان کی جو ہے وہ ان کے ہونے کی ہمیں کہیں نہ کہیں گواہی مل جاتی۔ اس کے 2 شعر ہم نے آج پڑھے، اس کو یہیں تک رکھیے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔